اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر، اس سلسلے کے اندر ہم تدبر قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور تدبر قرآن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مختلف آیات کو بیان کرتے ہوئے جو ہے آخر میں اس کے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ کبھی کہا گیا کہ یعنی یہ تعقل کیوں نہیں کرتے، کبھی کہا گیا کہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، کبھی کہا گیا کہ یہ تدبر کیوں نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں کہ یہ غور اس قرآن کو، یہ جو کلام میں نے ان کے درمیان بھیجا ہے، جو ان کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اس کے حوالے سے یہ غور و فکر۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ان آیات کو تقدس کی نیت سے، ان آیات کو ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، اور وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے قرآن کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ یہ اس کی یعنی توہین ہے کہ اس کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ دیا جائے، اس سے کوئی درس زندگی نہ لیا جائے، اس سے کوئی تعلیمات جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ارادہ نہ کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہم کاوش نہ کریں۔ اور حیرت ہے کہ ہم کس طرح سے کل رسول خدا کا سامنا کریں گے، کس طرح سے ہم جو ہے کل خداوند کریم کا سامنا کریں گے کہ جب ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اس طرح سے محجور کر دیا اور اس طرح سے اپنی زندگیوں سے قرآن کریم کو نکال دیا۔ آج یعنی رمضان المبارک کا یعنی چل رہا ہے، موسم ہے، اور یہ بابرکت ساعتیں جو ہیں ہم کو نصیب ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں اور اس کی رحمتوں کے طفیل ہمیں قرآن کریم سے تمسک، اس کلام الہی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی۔ اے پروردگارہ، ہمارے اندر یہ توفیق نہیں ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ہم زندگی کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزار چکے ہیں، اور ہم نے آج تک اب تیرے کلام کے ساتھ جو ہے اس طرح سے تمسک نہیں کیا جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی بابرکت ساعتیں، اس کی رحمتوں کا یہ عشرہ جو ہے، اس میں ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے تمام ناظرین کو بالخصوص مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ ہم لوگ جو ہیں قرآن کریم سے اس طرح سے تمسک کر سکیں، اس طرح سے ارتباط قائم کر سکیں جس طرح خداوند کریم چاہتا ہے کہ اس کے کلام کے ساتھ، اس کے اس محبت نامے کے ساتھ جو ہے انسان وہ تعلق اور رابطہ جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں۔ ہم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تدبر قرآن کے مختلف مراحل کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ یہ تدبر جو ہے یہ فقط اس کے بارے میں غور و فکر نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی مراحل ہیں تدبر قرآن کے، جس کے اندر پہلا مرحلہ جو ہے وہ تفکر ہے، یعنی اس کے معنی کو سمجھنا۔ اسی طرح سے پھر اس کے حوالے سے تعقل ہے کہ اس میں سے حکمتوں کو تلاش کرنا، پھر اس حوالے سے یعنی اس میں سے اصول زندگی جو ہیں ان کو دریافت کرنا، اور اس کے بعد طہارت کا مرحلہ آتا ہے کہ یعنی اس کے ساتھ جو ہے اس میں سے اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا کہ کس طرح سے میں نے اپنے اندر موجود جو مسائل میں نے دریافت کیے ہیں یا مجھے نظر آئے ہیں اس فرقان کے مطالعے سے، اس کو جو ہے وہ میں اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے اس کو عملی کروں اور اس کے حوالے سے کس طرح ایک اسٹریٹجی بناؤں۔ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی عباس موجود ہیں، جو کہ جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی تہران سے، اس وقت ادارہ البصیرہ اور التنزیل کے صدر نشین ہیں۔ گزشتہ 15 برس سے قرآن کے حوالے سے، مفاہیم قرآن کے حوالے سے اور اب تدبر قرآن کے حوالے سے ایک تحریک چلا رہے ہیں۔ ہزاروں طلباء کو تربیت دے چکے ہیں۔ آن لائن کانفرنسز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سلیبس تیار کیا ہوا ہے باقاعدہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس بابرکت مہینے کے اندر، اس رحمتوں بھرے مہینے کے اندر ہمیں کلام الہی سے جوڑنے کی جو ہے ایک کوشش کی۔ آپ کی جو ہے تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا
گزشتہ جو پروگرام تھا وہ سورہ والناس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہمارا پروگرام چونکہ اتنا طولانی ہو گیا کہ ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے، اس کے ایون ابتدائی مرحلے کو ہی مکمل نہیں کر پائے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ سورہ والناس جو ہے اس کے اندر جو یعنی ناس کا جو ذکر کیا گیا ہے، قل اعوذ برب الناس، ناس کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ ناس جو ہے وہ کیا اس سے مراد ہے، اور یہ جو پناہ لینا ہے ناس کا انسانوں کا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس میں آگے کا جو مرحلہ ہے یعنی اس سے آگے کی بات کہ جو دیگر صفات بیان کی گئی ہیں اس کی سورہ کے اگلے حصے میں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اسی کے نام سے جو رحمان الرحیم اور موت و حیات کا مالک ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور میڈیا ٹیم کا اور سچ ٹی وی کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں ہمیں موقع ملا ہے کہ اس نور قرآن کے پروگرام کے توسط سے ہم جو ہے تدبر قرآن پر بات کر سکیں۔ تدبر قرآن در واقع قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہم نے بیان کیا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ ناس پر انشاءاللہ ہم تفکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تفکر کے ساتھ اس میں سے ایسے نقاط نکالیں جو معیار زندگی بن سکیں، اور معیار زندگی وہ ہوتے ہیں جو ایسے اصول یا ایسے قوانین ہوتے ہیں جو رہتی دنیا تک تا قیامت و قانون پر اگر انسان عمل کرے گا تو اس کی زندگی باسعادت ہوگی، اور وہ عاقبت جو ہے عاقبت کے ساتھ، خوش عاقبت کے ساتھ اور زندگی گزار سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس مراحل کو طے کرنے کے بعد اس سورے کے مقصد تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور آخری بات اس میں نہ صرف یہ ہے کہ وہ خود ایک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں اپنے معاشرے کو جو ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو تدبر کا تھا وہ اس سورے کے مفاہیم اور اس کے مطالب اور اس کے جو اس میں اصول زندگی نکالے ہوتے ہیں، جو ہدف ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ یہ 4 مراحل ہم نے مشق کیے تھے سورہ فلق میں، اور سورہ ناس میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بہت اہم آپ نے مقدمہ بیان کیا، اس میں آپ نے اشارہ کیا کہ صورتوں کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں یہ در واقع میں یہ سمجھتا ہوں رغبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ رغبتیں انسان کو ایجاد کی جاتی ہیں، اور یہ مقدمہ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے قرآن سے انس پیدا کریں۔ اور قرآن سے انس پیدا کرنے کا یہ ہے کہ جو شخص امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص تلاوت قرآن سے یا خود قرآن سے انس پیدا کر لے گا تو وہ اپنے دوستوں سے جدائی سے وحشت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اگر تمام لوگ مشرق تا مغرب اس دنیا سے مر جائیں، ختم ہو جائیں، میرے ساتھ اگر قرآن ہو تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو روایات ہیں یہ ہمیں انس کی طرف لانا چاہ رہی ہیں، یہ رغبتیں ہیں تاکہ ہم اصلی ہدف تک پہنچ سکے۔ ہم نے کیا کیا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ہم نے اس رغبتوں کو مقصد بنا لیا ہے۔ یہ رغبتیں مقصد نہیں ہیں بلکہ مقصد تک جانے کا ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے اس میں ثواب ہے، سورہ یاسین کا یہ ثواب ہے، یا سورہ رحمان کا یہ ثواب ہے، سورہ فلق کی تلاوت کا یہ ثواب ہے۔ یہ ثواب اور رغبتیں در واقع انسان کو حرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، ایک وسیلہ بنتی ہے، ایک ذریعہ بنتی ہے اس کو انس پیدا کرنے کے لیے۔ اور انس میں نے بتایا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جو ہے ان کا یعنی قرآن سے انس اس قدر تھا کہ ایک رات میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تلاوت کر دیا کرتے تھے، ختم یعنی قرآن کا جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے اس میں۔ تو ہم لوگوں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ شاید ہم نے بھی جو ہے نا سپیڈ سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور اس پہ اور خود قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو، غور کیا کرو۔ نہیں، یہاں پہ امام رضا علیہ السلام قرآن سے اتنا مانوس تھے۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہ ہر 3 دنوں میں ایک بار پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو 3 دن سے کم بھی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں، لیکن ہرگز میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی مگر یہ کہ اس کے معنی میں غور و فکر کیا ہو، یعنی کیا اس کے بارے میں وہ آیت کس سلسلے میں کب نازل ہوئی، لہٰذا ہر 3 دنوں میں پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ورنہ 3 دنوں سے کم بھی تلاوت کر سکتا ہوں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ان سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس قرآن کی زیادہ تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد اس میں غور و فکر کرنا ہے
یعنی ائمہ اس طریقے سے تھے کہ 3 دن میں قرآن ختم قرآن کرتے تھے. اسی طریقے سے اولیاء ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے گزرے ہیں. کربلا کا ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جس ٹائم عاشورہ کی رات ہے، آخری رات جو ہے، وہ تقریباً وہ اشقیاء جو ہے وہ تو حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے وہ آخری رات ایک مہلت لی ہے. یعنی وہ دنیا سے محبت کی وجہ سے مہلت نہیں لے رہے تھے، وہ قرآن اور عبادت سے عشق کی وجہ سے. اور وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے اتنا اس سے انس ہے، مجھے اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو آخری رات ہے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاروں، اس کی تلاوت کروں، عبادت کروں. یہاں پہ بڑے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بڑا خوبصورت، کہ دیکھیے امام حسین آیا تو پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے جو اب مہلت مانگ رہے تھے. میں نے یہاں ایک نقطہ سمجھا، ہمارے ایک دوست بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ جو مہلت مانگ رہے تھے اس کا مقصد ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت ہے. امام حسین پہلے بھی اتنی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ تاریخ میں ثبت ہو جائے کہ روز شب عاشور بھی امام حسین نے قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کے بعد جب آپ کے سر کو نیزے پر جو ہے رکھا گیا اور اس کے بعد بلند کیا گیا، تب آپ نے بھی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی. یہ بس یہ میں متوجہ کرنا، امام حسین تلاوت کرتے تھے، ہمیں متوجہ کرنا چاہتے تھے. میں نے مہلت مانگ رہی ہے کہ مجھے قرآن سے کتنی محبت ہے. انس دیکھیں، انس مقدمہ بنتا ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کا، اور غور و فکر کے نتیجے میں انسان قرآن کی آیات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، یعنی اس پہ تدبر کر سکتا ہے. خود رسالت مآب کی ایک بڑی معروف حدیث ہے جو کہ یعنی مستند ہے، دونوں منابع سے ملتی ہے، کہ وہ رسالت مآب نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. یعنی اگر ان دونوں کے ساتھ آپ متمسک رہیں گے تو آپ کبھی بھی جو ہے لن تضلوا بعدی، کبھی بھی جو ہے وہ آپ سے گمراہ نہیں ہوں گے. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. اگر بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو پکڑتے ہیں تو وہ اہل بیت سے دور ہو جاتے ہیں. اگر بعض لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت کو پکڑتے ہیں تو قرآن کریم سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ اس توازن کو برقرار رکھنا ضرورت احمد کی ہم نے ثقلین کے ساتھ جو ہے جڑے رہنا ہے، تعلق پیدا کرنا ہے. جب دیکھیں ہم جب تدبر قرآن کی بات کرتے ہیں نا، جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں، یعنی ایسے الگ نہیں ہے. جب ہم دیکھیں قرآن و اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کی ہدایت کا باعث بنتی ہیں. ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق ہے. یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں، دونوں ایسے ذات ہیں جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. ایسے میں اگر ہم انسان تلاوت کرتا ہے تو ایسے میں تلاوت کرتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ الا آگاہ ہو جاؤ، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر. آگاہ ہو جو جس قراءت میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر و فائدہ نہیں ہے. بس ہم نے اگر قرآن سے انس پیدا کرنا ہے، اور یہ جو رغبتوں کی آپ بات کر رہے تھے، رغبتیں اس لیے کہ ہم انس پیدا کرنے کے بعد قرآن کی آیات میں غور و فکر کر سکیں. جی ہاں، دیکھیے ہمارے معاشرے میں عموماً یعنی ایسے ہے کہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت سے ان کی بہت زیادہ تمسک ہے. یہ روایات بیان کرنے کا بھی مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے معلوم ہو کہ اہل بیت کا قرآن کریم کے بارے میں کیا رویہ تھا. اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ کس طرح سے اہل بیت جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور اس سے کس طرح سے یعنی اپنا ربط رکھتے تھے. اس کو میرا خیال ہے ہمیں سنجیدگی سے بڑا لینے کی ضرورت ہے. ان تمام باتوں کو سرسری طور پر ان سے گزر جانا جو ہے یہ راہ حل نہیں ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہماری زندگیاں جو ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوگی. ڈاکٹر صاحب مجھے وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین اکرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ الناس کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ اس کے دیگر جو مطالب ہیں اس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں. اب دیکھیں ہم بتا رہے تھے سورہ الناس میں ہم نے تدبر کا آغاز کیا،
اور ہم سورہ ناس کے مہمان بنے۔ درست۔ ہم نے بتایا کل اعوذ میں یہ نکات ہیں کہ انسان کی زندگی، انسان مختلف زندگی میں مختلف خطرات کا سامنا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ تمام خطرات سے، مشکلات سے آگاہ ہو۔ درست۔ ایک بات، نہ فقط خود آگاہ ہو خطرات سے اور شرور جو اس کی زندگی میں ہے، لوگوں کو بھی اس خطرات سے آگاہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے رب ناس کی پناہ میں آئے۔ یہ ہم نے بتایا تھا۔ رب ناس کیا ہے، ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ انسان، ان کی تدبیر ایک صاحب اختیار مدبر کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں یہ جان لوں گا، جب مجھے یقین ہوگا کہ تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو میں یہ ایسے کرنے کے بعد اس کی ربوبیت کو قبول کر لوں گا۔ جب میں اس کی ربوبیت کو قبول کر لوں گا تو ایسے میں انسان جب رب ناس کو، جب خدا کے جو رب ناس جو ہے اس کی پناہ میں آ جائے گا، اور یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہوگی۔ ہم نے اس کے بعد بیان کیا تو ملک الناس سے مراد کیا ہے۔ اگر ہم خدا پرست ہیں، توحید کو مانتے ہیں، توحید یعنی یکتا خدا کو ماننا، تو توحید کا لازمہ یہ ہے کہ ایسے بادشاہ کی طرف توجہ کی جائے جو ہمیشہ ہر وقت جو ہے ہمیشہ صاحب اختیار ہے۔ مالک کا معنی بیان کرتے ہوئے مالک کا معنی بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے کہ غلام ایک مالک ہے۔ غلام ہمیشہ اپنے آقا کی طرف دیکھتا ہے کہ آقا کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمیشہ اس کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے صاحب اختیار ایسے مدبر کے ہاتھ میں جو میں اپنی تدبیر دے دوں گا، جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور ایک صاحب اختیار ہے، پورے اختیار رکھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا ایسے میں ہم کبھی بھی ایسی پناہ گاہ میں آ جائیں گے تو بہت محفوظ پناہ گاہ ہوگی، اور اپنی زندگی کو ایک ہدایت اور کمال کی طرف راستے میں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا ترجمہ جو ہے مالک الناس کا عموماً کیا گیا کہ جو بادشاہ ہے انسانوں کا، اگر اس کا لفظی ترجمہ جو ہے اسی کو لیا جائے، یعنی مثلا مالک الناس جو مالک ہے، اب مالک جو ہے اس کو ہم زیادہ بہتر طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ مالک جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اختیار ہے مکمل طور پہ، اس کا تسلط ہے ایک چیز کے اوپر مکمل۔ ہم ملکیت کے تصور ہے اس کو بڑا بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ جب میں کسی چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور محض ہے میرے آگے وہ چیز، اور اس کا مکمل اختیار، اس کو بیچ دینا، اس کو ضائع کر دینا، اس کو ختم کر دینا، وہ مکمل اختیار میرے پاس ہے۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک الناس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ موجود ہے، جو ہم سے پہلے بتایا تھا اس کے اعضاء، جو اس کی متعلقہ چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ملکیت ہے خداوند کریم کی۔ تو لغت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اس کی بتاتا چلوں کہ ملک کا مطلب ہے کہ اس سے مراد کسی چیز پر کنٹرول کیے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کا حقیقی مالک وہ ہے جو تمام ابعاد میں، تمام جہتوں کے اعتبار سے اس پر حاوی ہو۔ ایسے میں اسے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب کچھ اس کے اختیار میں، یعنی ہر کام سے کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے اس کا اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ اس تمام چیزوں کا اس نے اس کو جواب دے اللہ کے حضور ہونا ہے۔ تو یہاں پہ رب الناس اور ملک الناس کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں کہ الہ الناس، الہ کا مطلب کیا ہے۔ پہلے ہم الہ کے معنی کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد الہ الناس سے مراد کیا اور اس سے کیا نقاط لے سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الہ کا معنی لغت میں جو بیان کیا جاتا ہے، الہ کا مطلب عبادت ہے، اور اس کے ساتھ فرق یہ ہے کہ عبادت میں عاجزی ہوتی ہے، یعنی خضوع و خشوع ہے کہ ایک حالت ہے، اور الہ میں حیرت کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی صرف عبادت نہیں بلکہ ایک جو ہے حیرانگی، ایک حیرت بھی پائی جائے کہ الہ کے معنی جمع تحیر اور درماندگی پائی جاتی ہے، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ کہا جائے کہ میں درماندہ ہوں، یعنی الہ الناس، یعنی معبود کی طرف آنا چاہیے انسان، خدا کو اپنا معبود مانے کہ وہ ہر چیز، کیونکہ خالق بھی ہے، رب بھی ہے اور مالک صاحب اختیار بھی ہے۔ ایسے میں انسان نے الہ الناس یعنی الہ کے جو ہے
اس کی پناہ میں آنا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس کی طرف ہم نے اچھا وضاحت کر رہے ہیں. اس میں جو ایک نقطہ میں جس کی طرف یعنی میرا ذہن جا رہا ہے، اب اس کی اصلاح بھی فرمائیے گا اگر میں غلط ہوں تو، کہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ترتیب، دیکھیں کتنی پیاری ہے. ایسی ہے، ہاں ایسی ہے. کہا جا سکتا ہے پہلے الہ الناس، ملک الناس، رب الناس. یہ ترتیب بڑی اہم ہے. ترتیب کتنی خوبصورت بالکل ایسی ترتیب ہے کہ دیکھیں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. ہاں جی. میں نے تجھے خلق کیا، میں نے تجھے نعمتیں دی، رب میں نے الناس. تجھے رحمتیں دی. جی ہاں. ٹھیک ہے، حالانکہ میں تیرا مالک تھا. ہاں، ملک الناس یعنی حالانکہ میں مالک بھی ہوں. جی میں تیرا مالک تھا، لیکن میں نے تجھے اختیار بھی دیا ہے. یعنی مالک جو ہوتا ہے، تو جانتا ہے کہ مالک کیا ہوتا ہے، اور مالک جو ہے وہ کس طرح سے اپنے غلاموں کے ساتھ رویے رکھتے ہیں جی، اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. لیکن میں تیرا مالک تھا، میں نے تجھے اختیار بھی دیا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تو میرا عبد بھی بن. جی اب تو میری عبادت کر. جی دیکھیے ہر انسان کا ایک معبود ہے. جی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر دور میں انسانوں کا واحد معبود رہا ہے. یعنی ہمیشہ سے ایک واحد معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک ہی معبود، ایک ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم انفرادی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی عبادت کو اپنے معاشرے میں اس کو ثقافت کو رواج دینا ہوگا. اجتماعی عبادت بھی ضروری ہے جہاں پر انفرادی عبادت بھی ضروری ہے. یعنی تنہائی میں انسان گریہ کرے، سجدہ خدا کے سامنے سجدے میں چلا جائے اور کہے کہ اے خدایا یہ ماہ رمضان ماہ بندگی ہے اور یہ بہار قرآن جسے کہہ رہے رحمت کا عشرہ جو ہے. ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اگر وہ پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اگر مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے تو اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ 3 پناہ گاہوں کی بات کی جا رہی ہے. یعنی پہلی پناہ گاہ کا جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلی پناہ گاہ رب ہے، رب کی پناہ گاہ ہے. دوسری پناہ گاہ جو مالک حقیقی مالک ہے اس کی پناہ گاہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پھر الہ کی پناہ گاہ. یعنی ترتیب بڑی اہم ہے. یعنی انسان جب کسی خدا کو مدبر جان لے گا اور اس کے بعد پھر صاحب اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ حقیقی جو ہے مالک ہوگا، اور پھر الہ الناس یعنی وہ حقیقی معبود ہوگا. تو یقیناً یہ 3 پناہ گاہیں انسان کو جو بیان کی جا رہی ہیں تاکہ انسان ان پناہ گاہوں میں آنے کے بعد زندگی میں جو شرور آتے ہیں، زندگی میں جو مصائب آتے ہیں، زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں تب بھی اسے محفوظ رہ سکتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. میں اس میں آپ کی بات سے آگے اس کو بڑھاتا ہوں کہ یعنی مالک ہونے کے باوجود، رب ہونے کے باوجود جو ایک انداز ہے خدا بند کریم کا اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کا، وہ اتنا خوبصورت انداز ہے. یعنی اسے حاکمانہ انداز نہیں کہا جا سکتا، جی اس کو محبت بھرا انداز کہا جا سکتا ہے. یعنی اس انداز سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کتنا عظیم ہے، کتنا یعنی اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا اقتدار اگر اس کو دیکھا جائے اور انسان کی حیثیت کو دیکھا جائے کہ انسان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. ایک اس اتنی بھری کائنات کے اندر تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا انسان، لیکن خداوند کریم اس کو جس محبت سے جی اور جس پیار سے بلا رہا ہے اپنی طرف، اور جس یعنی اب میں اس کو لفظ کہوں گا کہ شریفانہ انداز میں، ایک شریفانہ انداز سے جس طرح خداوند کریم اس کو بلا رہا ہے، یہ بذات خود اس کی فضیلت اور اس کے ذات کی عظمت جو ہے یہ اس کی نشانی ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے کمزور انسان ہے. ایسے میں انسان کو ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فطری عمل ہے کہ انسان پناہ گاہ میں ہے، اس پناہ گاہ کے ذریعے سے اپنے آپ میں جو ہے امن محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو تحفظ محسوس کرتا ہے. ہمیشہ اس کو پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق یا سورہ ناس کے ذریعے سے ایسی پناہ گاہوں کا ہمیں جو ہے رہنمائی کی ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اگر اس کی زندگی میں شک ہے، اس کی زندگی میں تردید ہے، اس کی زندگی میں ظلمات ہیں، اس کی زندگی میں شرور ہے، اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو ایک حقیقی پناہ گاہوں کے پاس آ جائے. اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے کہ رب الناس کی پناہ گاہ کا تعارف کر رہا ہے، کبھی الہ الناس کی پناہ گاہ کا تعارف کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ ملک الناس کی پناہ کا تعارف کر رہا ہے. تو یہ در واقع ایک ہی ذات ہے.
لیکن اس کی صفات ہے کہ وہ جو ہے وہ پروردگار ہے جو انسان کی تدبیر کرنے والا ہے، اور صاحب اختیار بھی ہے، مالک کے ساتھ ساتھ صاحب اختیار بھی، نہ فقط صاحب اختیار ہے بلکہ وہ قابل معبود بھی ہے، اس کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اس کی بندگی بھی کی جاتی ہے۔ اگر اس ساری صفات انسان اس کی معرفت حاصل کر لے، اگر وہ اس پناہگاہ کی خصوصیات کو سمجھ جائے گا تو یقیناً اس کی پریشانیوں اور مشکلات کی نجات کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آگے اسی سورہ میں بیان کیا گیا وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، یہ وسواس کیا چیز ہے اور خناس جو ہے بڑا اہم ہے کہ سمجھنا ہوگا شر کیا ہے، وسواس کیا ہے، خناس کیا ہے۔ شر کا مطلب ہوتا ہے شر خیر کے مقابل میں استعمال ہوتا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، شر خیر کو ہوتا ہے ہر وہ چیز جو عقلی معیارات کے مطابق ہو، شر وہ ہوتا ہے جو عقلی معیارات کے مطابق نہ ہو اور اس کے اثرات بھی منفی اور نقصان دہ اور دیر پا ہو، اس کو شر کہا جاتا ہے۔ یعنی شر در واقع انسان کو عقل سے بیگانہ کر دیتا ہے شر، یعنی انسان کی زندگی میں ابہامات لے آتا ہے، انسان کی زندگی میں شک و تردد لے آتا ہے، شر انسان کی زندگی میں رکاوٹیں کا باعث بنتا ہے۔ شر در واقع رکاوٹ کا نام ہے یہاں پر۔ وسوسہ کیا ہے؟ پھر اس کی وسوسہ اور خناس کے بعد پھر اس آیت میں جو نقاط ہے میں انشاءاللہ ناظرین کے سامنے پیش کروں گا۔ وسوسے کو سمجھنا ہوگا۔ وسوسہ کا مطلب ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر کی ایک کیفیت کو وسوسہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر ایسی کیفیت کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی چیز پوشیدہ آواز نہیں ہوتی، پوشیدہ آواز کو وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ خفیہ آواز، یہ کاذب آواز ہوتی ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وسوسے کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی ایک اندر کی کاذب آواز کو، جھوٹی آواز کو، جھوٹی کیفیت کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا کہا جاتا ہے کیونکہ جب علم و یقین ختم ہو جائے، جب علم و یقین کا فقدان ہو جائے، اس کی کمی ہو جائے تو یہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے کیفیت، اور یہ ایسے خطرے میں ڈال دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے گما جاتا ہے، جس کی وجہ سے شک و تردد میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بس وسوسہ ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، ایک جھوٹی اور کاذب آواز کا نام ہے۔ نہیں تو یہ جو خناس کا ذکر کیا گیا، یعنی خناس جو ہے یہ کوئی خارجی چیز ہے یا یہ انسان کے اندر کا؟ ہم شر کو سمجھ گئے، ہم وسوسے کو سمجھ گئے، وسوسہ وہ کیفیت، وہ حالت کاذب ہوتی ہے، اور جب علم ختم ہو جاتا ہے، جب یقین ختم ہو جاتا ہے، فقدان ہوتا ہے، تو یہ آواز، یہ وسوسہ، اندر یہ حالت انسان میں حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ درست ہے۔ اسی طریقے سے خناس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے مراد خنس سے ہے، ماخوذ یہ جس سے مراد کسی چیز کو روکنا، یعنی کسی چیز کو روکنے کو کہا جاتا ہے، تاخیر کرنے کے معنی میں ہے، یا کسی چیز میں تاخیر کرنا جو تاخیر کرنا جائز نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ درست ہے۔ اب من شر الوسواس الخناس، ایسی شر جو وسوسہ یعنی اندر کی آواز جو انسان کو کہتی ہے تاخیر کرے کاموں میں، در واقع انسان نے خیر کی طرف آگے بڑھنا ہے، نیک کاموں کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ مثال دیتا ہوں یہاں پہ کہ مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اول وقت ہے، یہ خناس روایات میں مراد ہے کہ یہ شیطان بھی ہے جو انسان کی نفس کی شکل میں، شیاطین کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اندر بھی کی کیفیت بھی وسوسہ جو ڈالتا ہے۔ تو یہ خناس جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے کہ یہ جو مثلا یہ ہوتا ہے، یہ میں مثال ہے نماز کی میں بات کر رہا تھا کہ ابھی اول وقت نماز ہمیں ادا کرنی ہے، یہ وسوسہ انسان کی زندگی میں آتا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی نماز پڑھ لو گے، ابھی تو نماز قضا نہیں، یہاں تک کہ وہ آپ نماز سے غافل ہو جائے، آپ نماز اول وقت نہ پڑھے بلکہ نماز نہ دیر کر، یعنی یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جو یعنی اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، حملہ کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یوں انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ تھا جس کی طرف ہم نے وضاحت کی۔ یہ یعنی اب خناس کے حوالے سے جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ بعض جو تراجم ہیں قرآن کریم کے اس میں شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شیطان ہے خناس، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاخیر کا یا مطلب اس طرح کی مختلف تاخیر کا باعث بنتا ہے، نیک کاموں کرنے کو تاخیر کا باعث بنتا ہے، درست ہے، سے حملہ کرنے کا، یعنی وہ ایک ایسا بتا ہے وسواس الخناس، ایسی کیفیت ہے جو کہ ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیک کام یا خیر کے کام سے تاخیر جو ہے اس کا مرتکب ہوتا ہے۔
اچھا یہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایک تمہید باندھنے کے بعد اس سورہ کے اندر کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر کس چیز سے؟ دیکھیں سورہ فلق میں 4 شر تھے اور 1 پناہ گاہ بھی بیان کی گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, صحیح. یہاں پہ کہا جا رہا ہے 1 شر ہے اور 3 پناہ گاہیں بیان. یہ شر جو وسوسہ ہے بڑا اہم ہے, یہ شر باقی شروں کو بھی جنم دیتا ہے وسوسہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے ہم جاری کریں گے. ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے. ناظرین ایک وقفے کے بعد حاضر ہے. ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ والناس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے والناس کے حوالے سے غلط ہو گیا, سورہ ناس کے بعد ہاں دوبارہ سوال کریں. ہاں جی ناظرین کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ ناس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے وسوسہ اور خناس کا ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو مزید بیان کریں ناظرین کے لیے کہ یہ خناس جو ہے یہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے اور کیا کیا اس کے یعنی کن کن چیزوں کو تطابق دیا جا سکتا ہے اس سے, یا مراد اس سے کیا؟ دیکھیں وسوسہ کی بات جب کی جاتی ہے, وسوسہ جو نفس کی بات ہے, یعنی اس کے معنی گویا آہستہ آہستہ جو کانوں میں آواز پہنچنے کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے مجمع البیان نے وسوسے کی تعریف کی کہ معنی نفس کی بات, یعنی پوشیدہ آواز جو محسوس نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں گویا آہستہ آہستہ کانوں تک پہنچے, اور وسوسہ وہی وسوسہ, یہ وسواس یعنی وہی وسوسے سے ہے. یہ بات واضح ہوگی. خناس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ خناس خنوس سے صیغہ مبالغہ ہے کہ جس کے معنی ظہور کے بعد چھپنے کی ہے, ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ سے جو ہے چھپ جانا, ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا, یعنی چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے کو کہا جاتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یعنی شیطان بھی ایسی ہے روایات میں. خناس یعنی وہ جو ہے جب موقع دیکھتا ہے کہ انسان کا ایمان سست ہو گیا ہے, وہ نا امید ہو گیا ہے, دل سرد ہو گیا, تو دوبارہ سے وہ شیطان اس کا نفس جو ہے وسوسے کے ذریعے سے خناس یعنی چھپا ہوا ہے جو اس پہ اٹیک کرتا ہے. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے, بعض نے کہا ہے کہ شیطان کو بھی خناس کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ نگاہوں سے اوجھل ہو کر آدمی کو جو ہے پھسلاتا ہے, جو ہے انسان کو شک میں ڈال دیتا ہے. لیکن جب آدمی اس کے دھوکے سے واقف ہو اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. لیکن یہی انسان جب خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر سامنے آ جاتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں وسوسہ اور خناس. اب یہ جو کہا ہے من شر الوسواس الخناس, اس کو میں چند نقاط اس کے ذیل میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ انسان اچھے کاموں سے غفلت جب برتتا ہے, جب اچھے کاموں سے جو غافل ہو جاتا ہے, اچھے کاموں میں تاخیر کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ شیطان کی چال ہے کہ انسان علمی حوالے سے بھی, انسان عملی حوالے سے بھی اس کی زندگی میں شک آ جائے. تو یہ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی وسوسہ باعث بنتا ہے کہ وہ علمی کاموں میں, عملی کاموں میں, اس کی زندگی میں نیک کاموں سے غفلت شروع کر دے, سستی کا مظاہرہ کر دے. جب آپ دیکھیں اچھے کاموں میں غفلت آنا شروع ہو جائے, اس کا مطلب یہ وسوسہ ہے. اچھا یہ رمضان المبارک کے حوالے سے یعنی ہم اکثر یہ روایت سنتے ہیں کہ یہ وہ ماہ ہے جس میں شیطان جو ہے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے یا وہ قید کر دیے جاتے ہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ یعنی شیطان سے جن کو نسبت دی جانی چاہیے, کہ مثلا ناپ تول کے اندر کمی ہے یا اس طرح کے دیگر چیزیں ہیں, ذخیرہ اندوزی ہے, اس طرح کی. یہ کیا چیز ہے جو کہ انسان کو
برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، شر کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو وسوسے کی جو ہم نے بات کی ہے نا، ہم نے وسوسے کی بات کی، اس کو سمجھنا کہ وسوسہ کیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیے جب ہم مثبت کاموں میں غفلت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے اجتماعی کام، انفرادی کام، معاشرتی کام جو ہے مثبت کام، اس سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی ہے، بڑی اہم مثال ہے۔ ایسے میں شیطان دوبارہ سے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان تو بندگی کا مہینہ ہے، خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرصت انسان کو فراہم کی ہے تاکہ وہ خدا کے قرب حاصل کرے، خدا کی بندگی کرے۔ روزہ بہترین بہانہ ہے کہ انسان جو خدا سے نزدیک ہو، تقوی الہی اختیار کرے۔ یعنی یہ لعلکم تتقون کہا گیا ہے کہ روزے فرض کیے گئے تاکہ انسان تقوی اختیار کرے۔ یہاں پہ انسان جو ہے شیطان وسوسے کے ذریعے سے اور خناسی کرتا ہے انسان کو کہ وہ آہستہ آہستہ اس فرصت میں انسان بہترین کام کرنا چاہتا ہے، تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے وسوسے کے ذریعے سے انسان کو انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ شیطان پھر اس کی زندگی میں جاری ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی میرا خیال ہے کہ وہ جب انسان کا وہ خارجی جو شیطان ہے جس کو ہم ابلیس کے عنوان سے جانتے ہیں، اگرچہ وہ رمضان المبارک میں جس طرح سے روایات میں ہے کہ وہ قید ہو جاتا ہے، لیکن خود ہمارے نفوس کے اندر اس نے اس قدر نفوذ کر لیا ہوتا ہے اور اس قدر اس کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ماہ رمضان میں بھی ہمیں برائی کی طرف اور شر کی طرف جو ہے وہ ہمارا نفس ہمیں اس کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ برائیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ختم نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے شیطان کی موجودگی میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو فرصت مہیا کر دی ہے، فرصت دی، ایسے میں نے ایک قدم آگے بڑھانا ہے، اس فرصت سے، اس مہمانی سے استفادہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جائے من شر الوسواس الخناس۔ اب وسوسہ کیا ہے میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، وسوسے سے مراد کیا ہے، پھر انشاءاللہ اس کی صفات اور خصوصیات کی طرف بتائیں گے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وسوسہ ہے اور اس سے کیسے بچنا چاہیے۔ یہی ہم اسی سورے میں تفکر کر رہے ہیں۔ جی بالکل، تدبر اسی کو کہتے ہیں کہ یعنی یہ ہمیں موقع نصیب ہوا ہے ماہ رمضان میں کہ ہم اپنے نفس کے اوپر توجہ کریں اور اس پہ تفکر کریں کہ یار ہمیں یہ وسوسے جو ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں کس طرح سے ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے پناہ میں آ سکتے ہیں۔ سورہ ناس بہترین ہے جو انسان کو وسوسے کی شر سے بچانا چاہتی ہے۔ وسوسے ایسا وسوسہ جو خناسی یعنی شیطان خناس بتایا جو انسان کو تاخیر کا باعث بنتا ہے، کاہل بناتا ہے، سست بنا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وسوسہ سے مراد یہ کہ وسوسہ یعنی مثبت کاموں میں، چاہے وہ مثبت کام اجتماعی ہوں، مثبت کام انفرادی ہوں، مثبت کام معاشرتی ہوں، اس سے انسان کو روکتا ہے یا انسان کو تاخیر میں ڈال دیتا ہے یا انسان کو تاخیر کے ساتھ ساتھ سست رفتار کر دیتا ہے۔ جب آپ دیکھیں میرے نیک کاموں میں سستی آ گئی ہے، میرے اجتماعی کام جو میں لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے کر رہا تھا، خیر کا باعث تھا، میرے میں شک پیدا ہو گیا ہے، میں آیا کسی کو اپنے صلہ رحمی میں لوگوں کی مدد کرتا تھا اپنے عزیز و اقارب کی، اب وہ مجھے کم ننگ ہونا شروع ہوگی۔ اس کا مطلب وسوسہ اور خناسی کی وجہ سے میں جو ہوں وسوسہ میری زندگی میں حاوی ہو گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اب آپ یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ وسوسے کی کیسے پتہ چلے گا میری زندگی میں وسوسہ آ گیا ہے؟ تو اس کی علامت کیا ہے، اس کا کیسے ہم جو ہے وسوسے کا شکار ہوتے ہیں؟ تو میں نے ابھی بتایا جب ہم مثبت کام، جب ہم نیک کاموں میں تاخیر کر دیں گے تو یہ ہم پتہ چل جائے گا ہم وسوسے کا شکار ہے۔ تو اس کی علامتوں میں سے ایک کیا وہ سستی ہے جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر دیتے ہیں، یا کہہ سکتے نا امیدی ہے، کاہلی ہے، دو دل ہونا ہے انسان کی زندگی میں، یہ تمام وسوسے کے مصادیق ہیں اور مصادیق کے وسوسے کے خصوصیات ہیں۔ اچھا اس میں جو آگے بیان کیا گیا یعنی اسی سورہ کے اندر یعنی جو اگلی آیت جو ہے وَمِن شَرٍ، اگلی آیت جو بڑی اہم ہے، دیکھ قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آگے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب اس پہ آخری آیت آ گئی ہے۔ اس آیت پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ اور ہے، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں خدا نخواستہ یا کوئی گناہ سردرد ہوتا ہے، اگر اس میں پشیمانی نہ ہو، یعنی ایک انسان نے گناہ کر دیا ہے
ایک اس کو اور پشیمانی نہیں ہے کہ میری زندگی میں خطا ہو گئی ہے تو اور اس میں خاموشی بھی اختیار کر لے. یہاں پہ شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے, یہاں پہ وسواس انسان کی زندگی میں حاوی ہو جائے اور شیطان کی جال میں شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اس وسوسے سے نجات حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس اگلی آیت پہ چلتے ہیں, ہمیں اپنے ابہام کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں اپنی زندگی میں یقین لانا ہوگا, ہمیں اپنی زندگی میں حرکت کرنی ہوگی, اپنی زندگی میں مثبت کاموں انجام دینے ہوں گے. جب میں مثبت کام کروں گا, جب میری زندگی میں مثبت کاموں میں تاخیر نہیں آئے گی, میری زندگی میں مثبت کاموں میں سستی نہیں ہوگی, میری زندگی میں مثبت کاموں میں جو ہے میں مثبت جو کام کر رہا ہوں تعطل کا شکار نہیں ہوں گا, تو اس کا مطلب وسواس الخناس پر حاوی ہو گیا ہوں. لہذا جب بھی دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ فوراً نیک کاموں کی فہرست بنائیں. یہ نیک کام ہے اور میں نے کل یہ نیک کام کرنے ہیں, ایک ہفتے میں نے یہ نیک کام کرنے ہیں. میں طہارت کے نقطہ بھی یہاں پہ بتاتا چلوں لوگوں کو ناظرین کے کہ بہت ضروری ہے کہ سورہ کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے, وسوسے سے نجات کے لیے طہارت کا نقطہ یہ ہے کہ نیک کاموں کی ایک فہرست بنائیں اور اس کو انجام دیں, اور رات کو اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج جو نیک کام کرنے تھے آئے کیے نہیں کیے. تو پھر ہم جو ہے سورہ ناس میں جو کہ اس پناہگاہ میں آ سکتے ہیں. پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے نیک کاموں میں رفتار میں سستی آ گئی ہے, تعطل کا شکار ہو گیا, تو پھر مجھے دوبارہ سے رب الناس, ملک الناس, الہ الناس. اچھا, اس میں جو ایک اگلا جملہ جو استعمال کیا گیا ہے فی صدور الناس, یہ صدور جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ عموماً تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کانا پھوسی کا عمل جو ہے, یہ تو کانوں میں یعنی دماغ سے تعلق رکھتا ہے, یہ صدور کا لفظ استعمال کیا گیا. جی ہاں, اس کی کیا وجہ؟ بڑا اہم اس کو سمجھنا ہوگا. صدور جو ہے وارد اور داخل ہونے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. صحیح, یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ اور اس کے معنی باہر نکلنے یا باہر کی جانب خارج ہونے کے ہیں, یعنی جہاں انسانی احساس کا اظہار کیا جائے یا احساسات منتقل ہوں, اس کو صدور کہتے ہیں. اب یہاں پہ چلتے ہیں کہ جو بات کی جا رہی ہے کہ نا, بات یوں کی جا رہی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دیکھیں انسان کی اگر انسان شک کرے اور کسی کام کے سلسلے میں دو دل ہو جائے تو انسان کو یہ نقصان پہنچا دیتا ہے. یعنی اگر انسان شک کرنا شروع کر دے اور پھر انسان اس سے دو دل ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں نقص کا باعث بنتا ہے, انسان کے نقصان کا باعث بنتا ہے. تو وسوسے کا مقام انسان کا سینہ ہے. سینہ ہے نا, صدور یعنی وہ سینے کو کہا جاتا ہے, یہاں وسوسہ ہے سینہ ہے. اور شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی نیک کام انجام نہ دے. یہ بہت اہم ہے, یعنی یوں بہت اہم ہے یہاں پہ کہ وسوسے کا مقام کو جو انسان کا سینہ ہے اس کو چاہیے اس سینے میں شر داخل نہ ہو. یعنی یہیں پہ ہمیں, کیونکہ یہ سینہ جہاں پہ نیکی بھی داخل ہو سکتی ہے, خیر بھی داخل ہو سکتی ہے, اور جو ہے انسان اس میں جو ہے خیر کے ساتھ شر بھی داخل ہو سکتا ہے. یعنی اس کے انسان کے ورود اور خروج جو انسان کا سینہ اور انسان کا مرکز ہے اس پہ انسان کو مسلط ہونا ہوگا, اس کی حفاظت کرنی ہوگی. اچھا, یہ جو آخری 3 آیات ہے اس کی سورہ ناس کی, اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے وسوسے کی مختلف جو وہ ہے خصوصیات ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے. مثلا من شر الوسواس الخناس, یعنی وسوسہ کس کا؟ خناس کا. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو کہ انسان کے صدر کے اندر, سینے کے اندر جو ہے وسوسہ ہے. من الجنۃ والناس, یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے. اس کے وسوسے کو بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے کہ اس شر بڑا اہم ہے. میں نے عرض کیا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں بتایا کہ سورہ فلق میں ایک پناہ گاہ کی بات کی جا رہی ہے اور 4 شر بیان کیے جا رہے ہیں, اور سورہ ناس میں جو ہمیں جو ہے ایک شر کی بیان کی جا رہی ہے, 3 پناہ گاہوں کی بات کی جا رہی ہے. لہذا اس وسوسہ جو بہت دیگر شرور کا بھی باعث بنتا ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اس انسان اس شر کو, اس وسوسے کو سمجھ کے اس کا سدباب کر سکے. سدباب کے لیے میں نے کہا ہے مثبت کاموں کی فہرست بنانی ہوگی. اسی طریقے سے میں نے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سینے میں جو ہے نا, یعنی صدور,
یعنی سیاہی سے نجات اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نورانیت جو ہے، نورانیت کے لیے صدر یعنی سینے پہ انحصار کرتا ہے۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ سینے کی حیثیت بالکل داخلی اور خارجی دروازے کی طرح ہے۔ یہاں سے اگر شر داخل ہوگا تو قلب کو دل کو تاریک کر دے گا، اور اگر بالکل اسی طرح اگر نور داخل ہوگا تو قلب کو منور کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطانی وسوسوں بھی اسی دروازے سے، اسی سینے سے، اسی صدر سے داخل ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادت میں جو انسان نجات کرنا چاہتا ہے یا نیک کاموں میں اس شیطانی وسوسوں سے جو ہے ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل ہمارے پاس وقت چونکہ بالکل مختصر ہے، 1 منٹ کا وقت رہ گیا ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو من الجنت والناس، اس کا جو ہے کیا یعنی جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، مختصراً اگر اس حوالے سے کوئی بات دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شیاطین جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسان کا جو ہے حلیف اور دشمن ہے۔ یہاں پہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ اچھے اور نیک کام کا دعویٰ کریں لیکن عملی میدان میں کچھ نہ کر سکیں، یعنی بہت اہم ہے، اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ اب یہ جو شر جو بات کی جا رہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ہو سکتا ہے وہ جنوں میں سے، جنات میں سے بھی ہو اور انسانوں میں سے بھی ہو، جو انسان کی شر کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ شیطان یہ ہو سکتا ہے جنات میں سے ہو، یہ بھی ممکن ہے، جو انسان کے حلیف اور دشمن ہیں، لیکن انہوں نے انسان سے جو ہے، شیطان نے انسان سے یعنی دشمنی کی قسم بھی کھائی ہے بہت ساری آیات میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شاید اسی موضوع کے حوالے سے بھی کچھ مختصر نکات بیان کریں گے، اور اگلا جو ہے سورہ نصر کی سورہ نصر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے۔